rather than joining a political party آپ نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانے کا اعلان کیا. اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو مینیفیسٹو تھا یا جو اس کے آبجیکٹیوز تھے وہ آپ کو اپیل نہیں کر رہے تھے. اگر آپ ایک بندے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ ایک وہ لے آ سکتے ہیں امینڈمنٹ اپنا کانسٹیٹیوشن میں, تو دس از فار دا بیٹر آف دا ہول کنٹری. اب جو الیکشن لڑکے آتے ہیں 20 کروڑ لگا کے, یو تھنک دے آر گوئنگ دیئر ٹو لیجسلیٹ. گورنمنٹ کو ایک ہائرارکل اسٹرکچر دیں اور گورنمنٹ کو چھوٹے سے چھوٹا کریں. ابھی آپ دیکھیں کہ گورنرز کا کیا حال ہے. ابھی ٹریفک کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم سپریم کورٹ کو بولتے ہیں کہ اس کا حل نکالے. اسی طرح آرمی کے ہم کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں اور یہ ہمارے جو نا مسئلے آپ حل کرو. تو پھر اس گورنمنٹ کا, اس ڈیموکریسی کا فائدہ کیا ہے ہمیں؟ ابھی آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, اربوں روپے کے یہاں پہ لگ رہے ہیں. نتھنگ اگینسٹ اٹ, لاہور بھی پاکستان کا شہر ہے, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ 200 کلومیٹر باہر جائیں تو وہ پرابیبلی وہ بیچارے صرف منہ تکتے رہتے ہیں. ہم بھی پاکستان میں ہیں, ہم بھی پنجاب میں ہیں. سر میں نے جو آپ کی باتیں سنی ہیں اس میں یہ لگتا ہے کہ شاید پاکستان کا جو ویلن ہے, پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم کا اور پاکستان کی گورننس کا, وہ پولیٹیشین ہے. Absolutely, you're right about that. تو سر پاکستان کا گورننس سسٹم اس وقت دیکھیں, آپ نے پولیٹیشینس کو کرٹیسائز کیا اور شاید ٹھیک کیا کرٹیسائز, لیکن جو میری تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں پاکستان کا سب سے بڑا گورننس کا ویلن بیوروکریسی ہے. بیوروکریسی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پولیٹیشین بڑا ویلن ہے کہ بیوروکریسی بڑا ویلن؟ Politicians are. آپ جوڈیشری کو ریفارم کرنے کے بارے میں آپ کا کیا لائحہ عمل ہے, آپ کی پارٹی کا کیا لائحہ عمل ہے؟ السلام علیکم ناظرین, ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ریپبلک پالیسی نے پولیٹیکل ریفارمز کے اوپر ایک سیر حاصل ریسرچ کی ہے, اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ریپبلک پالیسی پاکستان کو ریپبلک بنانے کی کوشش میں مصروف ہے. اس کے لیے جو ریپبلک بنانے کا نظریہ ہے اس کو عام فہم زبان میں لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے. کسی بھی پولیٹیکل سسٹم میں پولیٹیکل پارٹیز بہت اہم ہوتی ہیں. پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت رائج ہے, اور جہاں پہ الیکشن کمیشن کے ساتھ 200 سے زائد پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں. ہماری کوشش ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی پروجیکشن بھی کی جائے, جہاں پہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ہم باقی ادارے بات کرتے ہیں, ان کے اوپر بحث کرتے ہیں. ایسے ہی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہم آپ کے ساتھ انٹروڈکشن کروانے جا رہے ہیں, جو ڈاکٹر شہزاد لطیف صاحب, جس کے فاؤنڈر ہیں, چیئرمین ہیں, اور پارٹی کا نام ہے پاکستان تحریک نظام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا پہلے, کیونکہ ہمارا تھوڑا سا انٹرسٹ اس لیے تھا کہ آپ پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں, آپ کے پاس ڈاکٹریٹ PhD کی ڈگری ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے, اور آپ پاکستان میں واپس پلٹے ہیں ان حالات میں. پاکستان کی پولیٹیکل جو ایک اسٹرگل ہے, یا پاکستان کی جو پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہیں, اس میں ایک پولیٹیکل پلیئر کے طور پہ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے گا, پھر اپنی پارٹی کے بارے میں بتائیے گا. شکریہ. میں جناب 1983 میں امریکہ چلا گیا پڑھائی کے لیے. تو میں نے وہاں سے میں نے بیچلرز کیا, پھر اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا اکنامکس میں, پھر میں نے PhD کیا وہاں سے ہی پولیٹیکل اکنامکس میں. تو مین وائل ہمارے والد صاحب آئے ادھر مجھے ملنے, تو انہوں نے کوئی بزنس وغیرہ شروع کیا. تو وہاں سے پھر کچھ میں نے بزنسز اپنے بڑھائے, الحمدللہ 3-4 بزنسز میرے ادھر ہیں. تو اب میرا بیٹا مینیج کرتا ہے. تو میں نے سوچا کہ 40 سال میں نے وہاں پہ رہ کے تو اپنے لیے تو بہت کچھ کیا ہے, اپنے بچوں کے لیے. تو الحمدللہ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ اب پاکستان کے لیے کیا جائے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ آ کے اپنے ملک کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو 40 سال میں وہاں پہ رہا, لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے پاکستانی پاسپورٹ کو نہیں چھوڑا. ابھی تک میں نے کبھی بھی امریکن نیشنلٹی کے لیے اپلائی بھی نہیں کیا. تو اللہ کا شکر ہے میں کامیاب ہوں الحمدللہ. اور یہاں پہ آ کے میں نے پاکستان تحریک نظام کی فاؤنڈیشن رکھی. اور It's a very big step. Rather than joining a political party, آپ نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانے کا اعلان کیا.
اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو مینیفیسٹو تھا یا جو اس کے آبجیکٹیوز تھے وہ آپ کو اپیل نہیں کر رہے تھے، یا آپ کے خود پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں اس لحاظ سے؟ نہیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور دیٹس ایگزیکٹلی دا پوائنٹ. میرے جو بھی ایمبیشنز ہیں ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام دی ادر پارٹیز. ہم چاہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل اسٹرکچر جو ہے ہمارا پاکستان کا وہ چینج ہو. ہمارا جو ایک ہائرارکل اسٹرکچر ہے نا وہ ریپلیس کرے، جو کہ ابھی پیرلل اوور لیپنگ سسٹم ہے. ابھی آپ دیکھ لیں پریزیڈنٹ ہے، پھر اس کے بعد جو کہ سیریمونیل ہے، لیکن ہے کہ ملینز آف روپیز اس کے اخراجات ہیں. پھر آپ کے وزیر اعظم اسی طرح ان کے اخراجات ہیں. پھر ان کے آگے آ جائے تو 80 85 100 کے قریب کہہ لیں ان کے آ جاتے ہیں اپنا وزیر، منشیر، در مشیر. تو اس کے بعد پھر آپ کے گورنرز آ جاتے ہیں، پھر چیف منسٹرز، اینڈ اسی طرح پھر آگے. یعنی اتنا ایک گند پڑا ہوا ہے جو ہم ایسا لگتا ہے کہ جو ہم پاکستانی قوم جو ہے نا ان سیاستدانوں کو پال رہے ہیں. کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے پاکستان کے اوپر، انف از انف بائی ڈاکٹر شہزاد لطیف. اٹ واز بیسٹ سیلر آن امیزون. تو اس میں یہی میں نے ایک پرپوز کیا، ہائرارکل اسٹرکچر آف دا گورنمنٹ. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم گورنمنٹ کو ایک ہائرارکل اسٹرکچر دیں اور گورنمنٹ کو چھوٹے سے چھوٹا کریں. ابھی آپ دیکھیں کہ گورنرز کا کیا حال ہے. ابھی ٹریفک کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم سپریم کورٹ کو بولتے ہیں کہ جسٹس صاحب یہ سپریم کورٹ ذرا اس کا حل نکالے. پچھلے دنوں آپ سنا ہی ہوگا خبروں میں کہ گورنر سندھ نے بولا ہے چیف اپنا سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس کو، کہ بھئی یہ ذرا ہمارے جو اتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں ٹریفک کے، آپ کا اس کا کوئی حل نکالے. اسی طرح آرمی کے ہم کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں اور یہ ہمارے جو نا مسئلے آپ حل کرو. تو پھر اس گورنمنٹ کا، اس ڈیموکریسی کا فائدہ کیا ہے ہمیں؟ تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم ایک گورنمنٹ کو چھوٹا کیا جائے، ایک ہائرارکل اسٹرکچر دیا جائے جو کہ میں نے پرپوز کیا ہے، اور یونیفارم قسم کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. ابھی آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، اربوں روپے کے یہاں پہ لگ رہے ہیں. نتھنگ اگینسٹ اٹ، لاہور بھی پاکستان کا شہر ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ 200 کلومیٹر باہر جائیں تو وہ پرابیبلی وہ بیچارے صرف منہ تکتے رہتے ہیں کہ ہم بھی کراچی، ہم بھی پاکستان میں ہیں، ہم بھی پنجاب میں ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ سر یہ جو ابھی آپ نے تمہید باندھی ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ آپ گورننس ریفارمز کرنا چاہتے ہیں. اس میں گورننس بھی بہتر ہی آئے گی. آپ کی جو اتنا خرچہ ہم کر رہے ہیں گورنمنٹ کو رن کرنے میں، ابھی تقریباً آپ 10% آف دا GDP we use expend actually on running the government. سر میں نے جو آپ کی باتیں سنی ہیں اس میں یہ لگتا ہے کہ شاید پاکستان کا جو ولن ہے پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم کا اور پاکستان کی گورننس کا، وہ پولیٹیشین ہے. Absolutely, you're right about that. Absolutely. اچھا، بیوروکریسی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پولیٹیشین بڑا ولن ہے کہ بیوروکریسی بڑا ولن؟ Politicians are. اس کی وجہ کیا ہے کہ politicians are the ones who create laws, who legislate, or at least they are supposed to legislate, which they fail to do that. اگر وہ پراپرلی طریقے کے ساتھ لیجسلیٹ کریں اور ان کا کام ہی صرف لیجسلیشن ہو تو وہ ہوپ فلی دے ول بی ایبل ٹو میک بیٹر لاس. گورنمنٹ کے اسٹرکچر پراپر کریں گے. اور لیٹ می فنش پلیز. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی بیوروکریسی بھی جو ہے نا وہ بھی صحیح ہو جائے گی. ابھی میں ایک باتیں کر رہے تھے ہم انٹرویو سے پہلے، تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا ایک ڈپارٹمنٹ میں ابھی میرا ایک مسئلہ چل رہا تھا، میں نام نہیں لوں گا. تو اس میں جناب ایک جس سے میرے واسطہ پڑا، ایک تھا وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر، پھر ڈپٹی ڈائریکٹر، پھر اس کے بعد ڈائریکٹر، پھر اس کے بعد ADG ڈائریکٹر جنرل، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل، پھر ڈائریکٹر جنرل. اس کے بعد اوپر 2-3 اور تھے جن کے، لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے وہی لکھا تمہید میری فائل کے اوپر جو کہ باقی انہوں نے لکھی. سو واٹس دا پوائنٹ؟ اور یہ کیا ہوا، یہ جو آپ کے جو پوزیشنز جو ہولڈرز ہیں یہ پولیٹیشینس میں ہی انہوں نے بھرتی کیا ہوا ہے. انہوں نے ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. میں کسی کے گھر میں بیٹھا ہوا، وہ جناب میں پوچھا آپ کے کیا پوزیشن ہے آج کل، تو وہ کہہ رہے میں اسسٹنٹ فائنانس سیکرٹری ہوں. تو میں نے کہا اور بھی اس طرح کے ہیں؟ او چھڈو جی، میرے جو اور بڑے نے. یعنی کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکلی نتھنگ.
لیکن یہ کہ پوزیشنز اتنی وہ بنائی ہوئی ہیں. یہ the reason being کہ یہ جو پولیٹیشنز ہیں آپ کے, یہ they cannot create the job opportunities outside. So they just continue on to hire people within the government. اب آگے لے کے چلتے ہیں پروگرام کو. پاکستان ایک فیڈریشن ہے, ہمارے تھنک ٹینک کی ریسرچز ہیں ڈفرینٹ. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ فیڈرلزم کا ہے, کیونکہ ایک فیڈرل اسٹیٹ کو چلانے کے لیے ایک فیڈرل اسٹرکچر چاہیے. تو اس کے اوپر بھی آپ نے کام کیا ہوا ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پرووائڈز اے فیڈرل اسٹرکچر whether it is legislative, fiscal or even administrative. لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, کیونکہ پاکستان میں جو سینٹرلائزڈ پاورز ہیں, خاص طور پہ جو ہماری بیوروکریسی ہے, چاہے وہ جوڈیشل ہے, چاہے وہ ملٹری ہے, چاہے وہ سول ہے, دے ہیو اے پرٹیکولر ویو اباؤٹ سینٹرلائزیشن ان پاکستان. تو ہاؤ ڈو یو سی, آپ کی پارٹی کیسے دیکھتی ہے, آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کیا پاکستان کا جو فیڈرل اسٹرکچر ہے اس کو آپ کی پارٹی کیسے امپلیمنٹ کرے گی؟ یہ اب میری کتاب پڑھے نا تو اس میں آپ کو باقاعدہ اچھی طرح سمجھ جائے گی کہ میں کیا چاہتا ہوں, میں نے پرپوز کیا ہے. لیکن ہے کہ فار دا سیک آف انٹرویو آئی ول ٹیل یو سم تھنگ. بیسکلی جو اسٹرکچر ہمارا ہے نا, وہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہم صرف اور صرف سیاستدانوں کو پال رہے ہیں. اب سندھ ہے, پنجاب ہے, ادھر بلوچستان ہے اور KPK ہے, سب کے وہی اسٹرکچر ہے جو کہ باقیوں کا ہے. ایشو کیا ہے کہ وہاں پہ بھی آپ اگر جا کے دیکھیں, 18 امینڈمنٹ بھی آپ دیکھ لیں تو اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ نہ تو وہاں پہ تعلیم کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے, بچے ابھی بھی اسکول سے باہر ہیں. باقی بھی جو منسٹریز ہیں جو کہ ریپیٹیٹیو ہیں, فیڈرل میں بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ فائدہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں اس چیز پہ ہمیں نظر دیکھنی ہے. تو آپ نے جیسے فیڈریشن کی بات کی ہے, ہم ٹوٹلی اگینسٹ دیٹ. میں کیا چاہ رہا ہوں کہ ایک پریزیڈنشل سسٹم ہو جو کہ الیکٹڈ بائی دا پیپل, ون ووٹ ون پرسن. تو اس سے ایک اس طرح کا ایک باقاعدہ ایک بندہ جو کہ پاپولر ہو امنگ آل دا پیپل ان دا کنٹری, اس کو پھر آگے جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے صرف اور صرف 20 منسٹرز جو نا وہ لے کے آئے جو کہ پوری پاکستان کو مینج کریں. اور اس کے آگے جو پروونسز کی بات جو کر رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ڈیوالو کیا جائے انٹو 34 اور 36 ڈویژنل گورنمنٹس, اور وہ بھی جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کو مینج کرے اپنے مرضی کے ڈائریکٹرز کے ساتھ یا ایڈمنسٹریٹرز کے ساتھ. آپ ایک سینٹرلائزڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے. اور اس میں کیا فائدہ کیا ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, کوہاٹ ہے فار ایگزامپل, یا کوہستان ہے, یہ سارے پاکستانی ہیں. دے ڈیزرو ایکول ٹریٹمنٹ, دے ڈیزرو ایکول سوشل سروسز. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم جہاں پہ سندھ میں فار ایگزامپل, جہاں پہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ ہمارا اس میں ہمیں زیادہ ووٹ ملتے ہیں, ادھر وہ ملینز اینڈ بلینز آف روپیز لگا دیتے ہیں, اور باقی جو وہ دوسرے علاقے جہاں کے ان کو ووٹ نہیں ملتے. فیڈرلزم تو ایک آئیڈیالوجی ہے نا. اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے 1929 کے جو 14 نکات ہیں ان کو دیکھیں, پاکستان ریزولوشن ابھی ہم نے سیلیبریٹ کی ہے اس کو دیکھیں, آبجیکٹیوز ریزولوشن دیکھیں, تو اس میں تو یہ ہے نا کہ پاکستان شیل بی اے فیڈریشن ود اٹونومس پروونسز, کیونکہ فیڈریشن کو صوبوں نے بنایا ہے, فیڈریشن نے تو صوبے نہیں بنائے نا. تو یہ تو بیسکلی اٹس ناٹ اے کویسچن آف گورننس, اٹ از اے کویسچن آف آئیڈینٹی. اور جہاں تک لوگوں کی آئیڈینٹی ہے دے ول بی پروٹیکٹنگ اٹ. اور پاکستان میں کیونکہ اس چیز کو سمجھا نہیں جاتا. سر جو پنجاب کا پولیٹیشین ہے نا, ہی ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ دی کانسیپٹ آف فیڈرلزم, کیونکہ یہ اٹس اے میٹر آف آئیڈینٹی اینڈ اٹس اے میٹر آف دیئر پروونشل رائٹس. ان کے لوکل رائٹس, لوکل ان کے ریسورسز پہ ان کی حاکمیت, اور پھر وہ سارا جتنے بھی یونٹس ہیں وہ گیو ان کریں گے سرٹن پاورز فیڈرل گورنمنٹ کو. اور امریکہ میں بھی دیکھ لیں کہ اسٹیٹس آر مور اٹانومس دین دوز پروونسز ان پاکستان. ہاں, لیکن مسئلہ ہمارا کیا ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ جو ہماری وہ پرسنل ہے کہہ لیں ریجنل ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں ہو رہی. جیسے کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے نا, کیپیسٹی بلڈنگ, ہاں تو کیپیسٹی بلڈنگ آپ 75 سال سے کر رہے ہیں نا, اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو؟ اب مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں وہی چیز جو میں نے عرض کیا کہ ہمیں اس طرح کا ایک سسٹم ہونا چاہیے تاکہ ہم ایکول ڈیولپمنٹ جو ہے نا تھرو آؤٹ دا کنٹری ہو. دیٹس فیئر. آگے سر لے کے چلتے ہیں. اگر آپ گورنمنٹ دیکھیں, اس کا جو لیجسلیٹو پارٹ ہے جسے ہم مقننہ کہتے ہیں, لیجسلیچر کہتے ہیں, پھر ظاہر ہے جو پارلیمانی نظام ہے اس میں ایگزیکٹو
جو ہے اس کو مقررہ پروڈیوس کرتی ہے، پھر جوڈیشری ہے. آپ نے کہا ہے کہ پریزیڈینشیل فارم جو ہے وہ بہتر ہے. ظاہر گورنمنٹ کے ادارے تو ایک جیسے رہتے ہیں، لیکن اس میں جو ایگزیکٹو ہے، پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے، وہ ڈائریکٹلی الیکٹ کرتے ہیں لوگ رادر دین انڈائریکٹلی، جو پارلیمانی نظام ہے. تو یہ تو بڑی ڈیبیٹ ہے پاکستان میں کہ پریزیڈینشیل سسٹم ہونا چاہیے، لیکن پریزیڈینشیل سسٹم کے لیے تو پہلے کانسٹیٹیوشنل چینجز چاہیے. اگر آپ ایک بندے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ ایک وہ لے آ سکتے ہیں امینڈمنٹ اپنا کانسٹیٹیوشن میں، تو دس از فار دا بیٹر آف دا ہول کنٹری. سر کون سی گورنمنٹ کے سارے اداروں کی بات کرتے ہیں، لیجسلیٹو ریفارمز کون سی آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ لیجسلیٹو آئی مین اٹس اے کمپلیٹ سسٹمک چینج دیٹ آئی ایم ریکمینڈنگ. اس میں آپ کانسٹیٹیوشن میں اتنی چینجز لائن کے آنی پڑے گی کہ آپ کو باقی جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس کو آپ سسٹم کو امپلیمنٹ کریں. اٹس اے ٹوٹل اوور آل آف دا کانسٹیٹیوشن بیسیکلی تھرو لیجسلیشن. تھرو لیجسلیشن. سر ہماری ایک ریسرچ ہے، اس میں مور دین 63% آف لیجسلیشن جو پاکستان میں لیجسلیشن ہوئی ہے لاز کی صورت میں، چاہے وہ فیملی لاز ہیں، چاہے وہ ریونیو لاز ہیں، چاہے وہ ٹیکسیشن کے لاز ہیں، چاہے دوسرے لاز ہیں، وہ ساری کلونیل لیگسی ہے، اس وقت کی لیگسی ہے. ایون آپ ہمارا اگر کرمنل جسٹس سسٹم دیکھیں، اس کے جو پرنسپل لاز ہیں اس وقت کے بنے ہیں. پاکستان میں قانون کو نئے سرے سے لیجسلیٹ ہونا، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ فیڈرل گورنمنٹ پارلیمنٹ کے ذریعے اور پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ پروونشل لیجسلیچرس کے ذریعے ایک نئی لیجسلیشن کریں جو نئے تقاضوں کے مطابق ہو اور جو ریاست کے پرنسپلز ہیں ان کے مطابق ہو. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے لیجسلیچر کا، لیجسلیٹرز کے ذریعے پاکستان کے قانون کو نئے سرے سے لکھنا ان آبجیکٹیوز کے مطابق جو کہ کرنٹلی پاکستان فیس کر رہا ہے. دیٹس اے ویری گڈ کویشچن. ایکچولی ایشو کیا ہے ہمارے اب جو الیکشن لڑکے آتے ہیں 20 کروڑ لگا کے، you think they're going there to legislate? They're going there to find an opportunity to become a minister or a advisor. That's the issue that we're facing. We need to find a system, totally overhauling the system, so that we can have people who are actually are there to doing something good for the country or for the region. یہ چیز ہے کہ آپ نے جو بولا legislate کرنا is very important, and that's a part of their job. That is the job actually, I should say. That is the job. جب آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اسمبلیز میں، نیشنل میں یا پروونشل میں، تو ان کا جاب کیا ہوتا ہے؟ لیجسلیٹ. تو اگر وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے الف بے کرنا. میں نے ایک دفعہ الیکشن لڑا تھا تو آئی ایم الحمدللہ I'm a PhD and the guy who won against me he could not sign his name. So you know and لیکن اس کی الیکٹیبلٹی تھی، الیکٹیبلٹی اس لیے تھی کہ اس نے پیسے وغیرہ خرچے تھے. That's what it was. اچھا سر، آپ پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں. ناؤ وی آر کمنگ ٹورڈز یور اسٹرینتھ. تو پاکستان کی اکانومی کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ ایک تو سسٹم کو چھوٹا کریں اپنا، اور ٹورسٹک جو اپنا جو ہے نا اپنی خرچے وہ کم کریں. وہ اس طرح آپ نے گورنمنٹ کو چھوٹا کریں گے تو آپ کا تو آٹومیٹکلی کتنے آپ کے جو نا وہ گورنمنٹ کا سائز چھوٹا کریں گے تو آپ کے ایکسپینسز کا کم ہو جائیں گے، آپ کے پروٹوکال کم ہو جائیں گے، آپ کے جو دوسرے غیر ضروری اخراجات ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم سیاستدانوں کو پال رہے ہیں، تو وہ پالنا جو ہے نا وہ ختم ہوگا تو آٹومیٹکلی یو ول سیو لاٹس آف منی. And plus the fact that all that money that you spend on دورے کرنے، آنیاں جانیاں کرنی ہیں، اس سے آپ کا کافی فرق پڑتے ہیں. اچھا سر، اگر آپ دیکھیں پاکستان کو جو ہم نے انہیرٹ کیا وہ ایک بیوروکریٹک گورننس سسٹم کیا ہے. اٹس ناٹ اے پولیٹیکل سسٹم جہاں پہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹرس کام کرتے ہیں. یہاں پہ بیوروکریسی پاورفل ہے. اگر آپ پروونس دیکھ لیں اس میں چیف منسٹر ہو نہ ہو لیکن چیف سیکریٹری ہونا چاہیے. اٹ از دی چیف سیکریٹری ہو رنز دی گورنمنٹ، ہو رنز دی شو. اور پاکستان میں 8 اگر آپ 4 IG 4 چیف سیکریٹریز لگا لیں تو پاکستان کو آپ رن کر سکتے ہیں. یہ ایک انہیریٹڈ سسٹم ہے، کلونیل انہیریٹڈ سسٹم ہے، کیونکہ اس وقت پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹرس کی اسپیس نہیں تھی اور برطانیہ بھی وائس رائز کے ذریعے انڈائریکٹلی تھرو بیوروکریسی چلاتا تھا. تو سر پاکستان کا گورننس سسٹم اس وقت دیکھیں، آپ نے پولیٹیشینس کو کرٹیسائز کیا اور شاید ٹھیک کیا کرٹیسائز، لیکن جو میری تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں پاکستان کا سب سے بڑا گورننس کا ولن بیوروکریسی ہے.
تو آپ کیسے انشور کریں گے یا آپ کا اس کے بارے میں کیا تجزیہ ہے یا آپ کا کیا وے فارورڈ ہے کہ کیسے پولیٹیکل ایگزیکٹو بیوروکریسی کو قانون کے مطابق ان کی کیپیسٹی کے مطابق ان سے بہتر گورننس کا کام کروا سکتی ہے؟ اس کا میرا خیال ہے، میں جو جتنا میرا تھوڑا بہت نالج ہے نا، اس میں یہی ہے کہ بیوروکریسی کو آپ لمٹ کریں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اے سی سے لے کے تو وہاں پتہ نہیں کہاں تک ان کی لائن لگی ہوتی ہے. اس میں کیا مسئلہ کیا ہے کہ وہ اس میں آپ کو آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹ یو ڈونٹ ہیو دی اپرچونیٹیز، یو ڈونٹ کریٹ دی اپرچونیٹیز فار دیم. تو آپ اسی میں جو ہے نا وہ دستے رہتے ہیں گورنمنٹ میں. خاص کر ہم نے پی آئی اے میں جو کیا ہے، بیڑا گر کیا، اسی طرح کیا نا. تو ایک پولیٹیکل پارٹی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیٹ، اس میں یہی ہوا نا کہ آپ نے آؤٹ سائڈ دا پی آئی اے یا انسٹیٹیوشنز رن بائی دا گورنمنٹ، یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کریٹ اینی اپرچونیٹیز. سو آپ پی آئی اے میں دھنستے گئے اور اسٹیل مل میں دھنستے گئے اور ان کا بیڑا غرق کر دیا. تو اسی طرح آپ اگر ایک پراپر طریقے کے ساتھ، ایک لمٹ کے ساتھ ایک بیوروکریسی لے کے جائیں اور ان کے لیے آپ ایک پراپر بتائیں کہ بھئی دیز آر یور جابس، دیز آر یور رسپانسبلٹیز اینڈ وی ایکسپیکٹ دیٹ یو ول بی ایبل ٹو ڈو دیٹ اینڈ یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ. تو یہ اسی سے آپ بیوروکریسی کو فکس کر سکتے ہیں. اچھا سر، ویسے تو کانسٹیٹیوشنلی پاکستان میں سیپریشن آف پاور کا نظام ہے جس میں جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کی بات کی گئی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پہ ایٹ ٹائم جوڈیشل مارشل لا بھی لگتے رہے ہیں. جوڈیشری کو ریفارم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پہ جو سپیریئر جوڈیشری، نام نہیں لینا چاہیے لیکن وہ خود نام انہوں نے انفیریئر اور سپیریئر جوڈیشری کا رکھا ہوا ہے. جوڈیشل ریفارمز کو لے کے، کیونکہ جسٹس جو ہے یا کانسٹیٹیوشنل لیگل اسٹرکچرل ڈیسیجنز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جوڈیشل ریویو کی پاورز ہیں ہماری جوڈیشری کے پاس. آپ جوڈیشری کو ریفارم کرنے کے بارے میں آپ کا کیا لائحہ عمل ہے، آپ کی پارٹی کا کیا لائحہ عمل ہے؟ ہمارا لائبل وہی ہے جو بیسیکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بیوروکریسی کو بھی فکس کریں، اسی طرح جوڈیشری کو بھی فکس کرنا ضروری ہے. وہ آپ ٹھیک ہے، آپ کانسٹیٹیوشن میں یو نیڈ ٹو میک سرٹن چینجز ٹو میک شیور دیٹ یو نو دے آر ایکچولی ڈوئنگ دیئر جاب رائٹ. اس میں آپ ان کی جو ایک بیسک لائے عمل ہے اس کو آپ باقاعدہ طور پہ رکھیں، تاکہ آپ ان کو دیکھیں کہ بھئی یہ آیا نیچے سے لے کے اوپر تک، یہ سپریم کورٹ تک یا ان کے جو گروپ ہے بنا ہوا، اس کے تک آپ ایک پراپر طریقے سے ان سے کام لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے.